اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وہ کلمہ ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ روز پڑھتے ہیں، نماز میں، قرآن سے پہلے اور کبھی کبھی مشکل لمحوں میں بھی۔ لیکن اس چھوٹے سے جملے کے اندر اتنی گہری حقیقت چھپی ہے کہ اگر انسان اسے سمجھ لے تو اس کی پوری سوچ بدل سکتی ہے۔ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ وہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور اللہ نے ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ آج ہم صرف قرآن اور صحیح اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھیں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اصل مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور کیوں یہ الفاظ ہر مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آخری حصے میں ایک ایسی بات سامنے آئے گی جو ہر مسلمان اپنی روزمرہ زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ابلیس نے تکبر کیا اور اللہ کی حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ لیکن اس نے ایک اور بات کہی، اس نے کہا کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، شیطان انسان کو مجبور نہیں کر سکتا، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے، آئیڈیاز دیتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، بس اتنا ہی۔ ڈیسیژن پھر بھی انسان کا اپنا ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی ہم اس کی شر سے بچنا چاہیں اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم اس جملے کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ سے، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا ہو، یعنی پورا مطلب ہوا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان سے جو اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا ہے۔ ذرا امیجن کرو، اگر ایک چھوٹا بچہ کسی خطرے کو دیکھے اور فوراً اپنے والد کے پاس بھاگ کر آ جائے تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مومن اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو وہ اپنے رب کی حفاظت طلب کرتا ہے، اور اللہ سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس حکم میں بہت بڑی حکمت ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان ہدایت حاصل کرے۔ اس لیے جب انسان قرآن کھولتا ہے تو اکثر عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی نیند آنے لگتی ہے، کبھی موبائل یاد آتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ کل پڑھ لیں گے، کبھی فوکس ہی نہیں بنتا، کبھی 2 پیجز پڑھنے کے بعد دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، لگتا ہے ریلیٹیبل سین ہے نا۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی پروٹیکشن دے دی، پہلے اللہ کی پناہ مانگو پھر قرآن پڑھو۔ شیطان کا سب سے بڑا ویپن تلوار نہیں، طاقت نہیں، فورس نہیں، اس کا سب سے ڈینجرس اٹیک ہے وسوسہ، ایک خیال، صرف ایک خیال، اور کئی دفعہ وہی خیال انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ابھی نماز بعد میں پڑھ لینا، یہ گناہ اتنا بھی سیریس نہیں، سب کر رہے ہیں، توبہ بعد میں کر لیں گے، دعا قبول نہیں ہوتی، یہ سب بس بسیں ہیں۔ اور اکثر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ مانگنا صرف ایک لفظ عمل نہیں ہے، یہ روحانی حفاظت ہے۔ آج کا دور ڈائریکشنز کا دور ہے، ہر سیکنڈ نوٹیفیکیشن، ہر منٹ سکرولنگ، ہر طرف اٹینشن کے لیے کمپٹیشن۔ کبھی کبھی انسان صرف 5 منٹ کے لیے فون اٹھاتا ہے اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اور سب سے زیادہ نقصان کس چیز کا ہوتا ہے؟ دل کے فوکس کا، اللہ کی یاد کا، اور دین کے لیے وقت کا۔ اس لیے آج کے زمانے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اہمیت اور بھی زیادہ سمجھ آتی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اظہار ہے۔ ذرا سوچئے، اگر شیطان اتنا کمزور ہوتا تو اللہ ہمیں اس سے پناہ مانگنے کا حکم نہ دیتا، اور اگر اللہ کی حفاظت اتنی عظیم نہ ہوتی تو پناہ مانگنا بھی فائدہ نہ دیتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان چاہے جتنی کوشش کر لے، اللہ کی حفاظت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس لیے مومن کا اصل سہارا اللہ ہے۔ جب دل پریشان ہو، جب وسوسہ آئے، جب گناہ کی طرف میلن محسوس ہو، جب فوکس ٹوٹنے لگے، تو دل سے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
ہو سکتا ہے یہ چند الفاظ آپ کو اس چیز سے بچا لیں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ چکے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، اللہ کی پناہ سب سے بہترین پناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔